السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد ناشاد علی۔ ناظرین، اب سے کچھ لمحے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں، جو کہ دراصل کراچی کے بعد جو ایک سانحہ داتا دربار کہنا چاہیے، وہاں ایک حادثہ پیش آیا، اس سے متعلق تھی۔ وہ بیوروکریسی، انتظامیہ اور ان تمام لوگوں کو لے کر ساتھ بیٹھی تھیں اور انہیں تنبیہ کر رہی تھیں۔ وہ کیا بات انہوں نے کی ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے ہم ذرا اس حادثے کا ذکر کر لیں جو کل رات ہوا۔ لیکن جب وہ حادثہ ہوا تو اس کے بعد جس قسم کی گفتگو ہوئی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ ناظرین، جو 10 ماہ کی رضا فاطمہ ہیں، ان کی لاش 18 گھنٹے بعد جو آؤٹ فال ڈسپوزیبل اسٹیشن ہے آؤٹ فال روڈ کا، وہاں سے جو وہ ریکور کر لی گئی۔ اس سے پہلے ان کی والدہ جو ہیں سعدیہ، ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ کل رات کو ہی اسی اسٹیشن سے جسے کہتے ہیں ڈسکور ہوئی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو اصل جو پرابلم شروع ہوئی، جو سب سے بڑا مسئلہ آیا، وہ یہ تھا کہ جیسے ہی یہ جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں ان سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک فیک نیوز ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی جو واقعہ ہے یا حادثہ ہے وہ ہوا ہی نہیں، سرے سے ہوا ہی نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اب وہ کیا سوچتی ہیں، کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہمیں پتہ چلا کہ یہ نہ صرف واقعہ ہوا بلکہ ڈیڈ باڈیز بھی ریکور کر لی گئی ہیں۔ پرابلم یہ نہیں کہ واقعہ ہوا اور فیک نیوز کی بات انہوں نے کہہ دی۔ غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، غلطی انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو گئی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن جو رویہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ عام ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے آپ تو ویسے پریس کانفرنسز لمبی لمبی کر کے لوگوں کو فیک نیوز اور اصل خبر جو ہے اس کا جسے کہہ لیجیے ڈفرنس بتاتی ہیں، آپ لوگوں کو کہتی ہیں کہ وہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ آپ سے بھی یہ غلطی ہوئی، آپ نے ایک جو ریئل نیوز تھی اس کو فیک نیوز قرار دیا، لیکن اس غلطی کی وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے اور سوشل میڈیا پر ان سے معافی مانگنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اب کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد، کم و بیش 24 گھنٹے گزرنے کو آئے ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ جو بیان انہوں نے کل دیا فیک نیوز کا، انہوں نے اس کو رجوع نہیں کیا، اور رجوع نہ کرنے کی وجہ سے میری اطلاعات کے مطابق اب تک یہ رجوع نہیں کیا گیا۔ یہ جو رویہ ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، آپ جس طرح آپ نے فوراً آ کے کہا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے، آپ یہ بھی کہہ دیں کہ جی مجھے غلط اطلاع دی گئی تھی، مجھے غلط انفارمیشن پرووائڈ کی گئی تھی، میں جو ہے میرے سے غلطی ہو گئی، اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ تو اسی بات کو لے کر آج جو پنجاب اسمبلی کا سیشن ہے اس میں بھی دھواں دار تقاریر کی گئی۔ پیپلز پارٹی نے آڑے ہاتھوں لیا جو پنجاب حکومت ہے، اور اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر مستعفی ہونے کی بات بھی کی جا رہی ہے، وزیر اطلاعات کے استعفے کی بات بھی، ڈیمانڈ بھی سامنے آ رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ تھا، یہ اصل میں یہ جو نقصان ایکچولی کس کی وجہ سے ہوا، یہ جو جانی نقصان ہے، قیمتی انسانی جانی نقصان ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تمام تر جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، انہوں نے جو محنت کی اتنا تمام عرصے میں، اس کے اوپر پانی پھیر دیا وزیر اطلاعات صاحبہ کی اس ایک بات نے کہ یہ فیک نیوز ہے۔ بہرحال میں ذاتی طور پر اس سے اگری نہیں کرتا۔ اب معاملہ یہ ہے، اب بات کرتے ہیں اس حادثے کی جو ایکچولی کیوں پیش آیا۔ اصل معاملہ، اصل بات جو ہے جو ہمیں جس پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے، یہ غلطی ہے کس کی؟ یہ پنجاب حکومت کی غلطی ہے، داتا دربار توسیعی جو پروجیکٹ چل رہا تھا اس کے کسی مینیجر کی غلطی ہے جس پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے، یہ جو وہاں پر جو کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کی غلطی ہے، یہ وہاں پر جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان قوانین کو جو تعمیرات سے جڑے قوانین ہیں ان کو انشور کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً تعمیرات ہوتی ہیں، اس کے اندر جو انوائرمنٹ پروٹیکشن کا علیحدہ سے ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، تعمیرات کے ارد گرد جو ہے وہ حفاظتی دیوار بنائی جاتی ہے۔ نجی کمپنی کوئی یا نجی لوگ جو ہیں اپنی پرائیویٹ جو جسے کہہ لیجیے جو ہوتے ہیں پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کو انشور کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو سرکاری کام ہے یا یہ جو داتا دربار کا توسیعی منصوبہ ہے، اس میں یہ حفاظتی باڑ کیوں نہیں لگائی گئی تھی؟ آج کیوں وہ وہاں پر اب جو ہے وہ ایک باڑ لگائی گئی ہے، کل کیوں نہیں لگی ہوئی تھی؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جب یہ جو آپ کا لا اس سے ریلیٹڈ لا ہے، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ، اس لا کے تحت نہ صرف
وہاں پر یہ باڑ لگی ہونی چاہیے، حفاظتی باڑ، بلکہ وہاں پر جتنے جسے کہتے ہیں خطرناک کوئی ایسی جگہ ہوں جہاں پر کوئی حادثہ ہونے کا امکان ہو، وہاں سائن بورڈز لگایا جانا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس طرح کی کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر رات کے وقت جو ہے مناسب روشنی کا انتظام ہو تاکہ کسی حادثے سے بچا جا سکے۔ یہ سارے ایس او پیز ہیں قوانین کے اندر، یہ وہ کوڈ آف جسے کہتے ہیں رولز ہیں جو کہ دیے جاتے ہیں، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا حادثہ نہ ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے مجھے جو جوائن کیا ہے وہ ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، چیف رپورٹر ہیں روزنامہ پاکستان کے، انہوں نے جوائن کیا۔ جاوید اقبال صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ چٹان اخنزادہ صاحب کچھ دیر میں نون لیگ سے راجہ قمر الاسلام بھی جوائن کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ سار رانا صاحب بھی عنقریب ہمیں جوائن کر لیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں چاہوں گا پہلے، چونکہ رپورٹر رہے ہیں جاوید اقبال صاحب، میں چاہوں گا پہلے جاوید صاحب مجھے تھوڑا سا یہ جو میں نے 3-4 سوالات اٹھائے، اگرچہ سی ایم نے ان کو ایڈریس کیا ہے اپنی اس پریس کانفرنس میں، لیکن اس ایڈریس کرنے کے باوجود یہ صرف سوالات ہیں، جیسے میں اٹھا رہا ہوں ویسے ہی انہوں نے سوالات کیے ہیں، جواب کیا ہیں ان کے، ایک بات۔ دوسرا جو معاملہ ہے کہ یہ کس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، کیوں اس کمپنی کا نام سامنے نہیں آ رہا، اس ٹھیکیدار کا نام سامنے نہیں آ رہا، یہ ایکچولی جو اس سارے معاملے میں انوالو ہے۔ نشاط صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے بھی دعوت دی، اور ہر لاہوری کا، ہر پاکستانی کا آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ بہت خوفناک سانحہ اس لیے ہے، بڑا شرمناک سانحہ اس لیے ہے داتا دربار، کہ یہ پاکستان کے دل شہر لاہور کے دل داتا دربار کے فرنٹ پر ہوا ہے۔ یہاں پہ تمام ایجنسیوں کے دفاتر موجود ہیں، تمام جو کنسرن ادارے ہیں وہ موجود ہیں، لیکن آپ نے خود ہی کہہ دیا میئر نہیں لیے گئے، سیفٹی نہیں لی گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج دن بھر جب چیف منسٹر بکر میں موجود تھی تو وہ رابطے میں رہی چیف سیکرٹری سے، پھر انہوں نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری، بڑے دیندار آدمی ہیں، ان کی سربراہی میں، اور سیکرٹری سی این ڈبلیو اس کے ممبر تھے کیپٹن سہیل، ایک ٹیم بنائی اعلیٰ سطحی۔ اور میں چیف منسٹر صاحبہ نے اچھا کیا، انہوں نے پردہ اٹھا دیا، اور میں بھی اٹھاؤں گا کہ انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی، اور رپورٹ جو تھی اس کو چیف منسٹر نے جھٹلا دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے بچانے کی کوشش کی اس بڑی مگرمچھ کو، جس کی نااہلی سے یہ واقعہ پیش ہے۔ اور ایک لاہور کی بڑی یہ کمپنی جس کی ملکیت ہے وہی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے تو اس کمپنی کا نام ہے ڈیس سے مراد ہے ڈیزائن، انجینئرنگ اینڈ سسٹم، اور اس کے 2 مالک ہیں، ایک کا نام ہے رضوان اور دوسرے کا نام ہے سلمان۔ ان کو اس سے پہلے 22 ارب روپے کا کام دیا گیا بند روڈ پر، وہ مکمل ہوا، وہاں پہ بہت سارے نقطے اٹھے، پاک نے اٹھایا، ٹیپا نے اٹھایا، واسا نے اٹھایا، لیکن اس کو ایک اور پروجیکٹ دے دیا گیا جس میں یہ سانحہ رونما ہوا ہے۔ اس پروجیکٹ کا اصل نام ہے ری ویمپنگ آف فرنٹ آف داتا دربار بھاٹی گیٹ مونی روڈ۔ تو اس نے وہاں پہ ری ویمپ کرنا ہے، 32 ارب روپے کا ایک کام ہے، اور ان کی یہ ذمہ داری تھی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کی آج دن بھر جو میٹنگ رہی سی این ڈبلیو سیکرٹری کے دفاتر میں، وہاں پہ کمیٹی روم میں، وہاں واسا کو بلایا گیا، ٹیپا کو بلایا گیا، وہاں ایل ڈی اے کو بلایا گیا، اور اس کمپنی کے مالکان کو بھی بنا لیا گیا جن کے پاس 32 ارب روپے کا، اور ایک ماں بیٹی کو نہیں بچا سکے۔ یہ کہ ایک جاوید صاحب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں 32 ارب روپے کا پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جو وہاں پر لوکل کوئی ٹھیکیدار جو تھے وہ صاحب جو ہے انہوں نے یہ جو حفاظتی باڑ ہے یہ اس لیے نہیں لگنے دی کہ وہ وہاں پر پارکنگ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جی بالکل صحیح کہا، اس طرف میں آ رہا تھا جی۔ اور وہاں پہ لاہور کے 3 جو 62 ٹھیکیدار ہیں انہوں نے مل کے وہاں پہ غیر قانونی اس کمپنی، اس نیسپاک، اس سی سی ٹی کی اور راوی ٹاؤن کے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو ریگولیشن ونگ ہے اس کے جو سربراہ ہیں اس کی ملی بھگت سے، وہ بھی اس کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے، وہ کبھی سیالکوٹ میں لگ جاتا کبھی لاہور میں، اس کی ملی بھگت سے انہوں نے غیر قانونی یہاں پہ پارکنگ سٹینڈ بنایا۔ جو ایم او ریگولیشن ہے
لاہور کے ان کی سرپرستی میں AC سٹی صاحب کو معلوم تھا, DC لاہور کو معلوم تھا, DG LDA کو معلوم تھا, ٹیپا کے چیف انجینئر جس نے آج یہ مدعا صرف 6 افسروں پہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی, جس رپورٹ کو چیف منسٹر نے مسترد کر دیا, صرف یہ چاہ رہے تھے کہ یہ قصہ پاک ہو جائے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ جو راوی ٹاؤن کے ڈائریکٹر تھے عثمان بابر, انہوں نے کوئی وارننگ لیٹر بھی ایشو کر رکھا تھا ان لوگوں کو. پھر میں آ رہا ہوں, یہ واسا نے بڑا اہم رول اس میں ادا کیا. یہ پروجیکٹ ٹیپا دیکھ رہا تھا, لیکن راوی ٹاؤن کے جو ڈائریکٹر ہیں واسا کے, عثمان بابر, انہوں نے 3 خط وارننگ لکھے اس کمپنی کے سربراہ کو, ٹیپا کے چیف انجینئر کو, ابرار, ان کا نام ہے ابرار الحسن, ان کو, اور اس کی کاپیاں DC لاہور کو بھجوائیں. یہ اس کے پاس 2 عہدے ہیں عثمان بابر کے, ایک یہ ڈائریکٹر ہے راوی ٹاؤن ہے واسا کا, دوسرا یہ مینیجنگ ڈائریکٹر, ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر جتنے گئے واسا کے. انہوں نے 3 خط لکھے اس کمپنی کو جس کا نام ڈیس ہے, اس کے مالک کو, جوں تک نہ رنگی کہ آپ رات کو یہاں پہ لائٹنگ نہیں لگا رہے, حادثہ ہو جائے گا. آپ کارڈن آف نہیں کر رہے, آپ گرین رنگ کی پٹی ساری کو کور نہیں کر رہے, حادثہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ ناجائز پارکنگ سٹینڈ بنایا ہوا ہے, لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں, اور صرف واسا کے جناب والا 32 ارب جس نے کمانا ہے, جس ٹھیکیدار نے 32 ارب کمائیں گے. 32 ارب کا تو پروجیکٹ ہے نا, کمائیں گے تو نہیں. مجھے 2 منٹ دیجئے, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. میں چاہوں گا کہ اسحاق رانا صاحب نے میں جوائن کر لیا, میں اسحاق رانا صاحب سے بھی بات کروں گا. راجل قمر الاسلام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب, جو کل کا حادثہ ہے لاہور کا, داتا دربار کا, مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو مجھے لگتا ہے جیسے کہ نظام کی جو کمی کوتاہیاں خرابیاں جو ہے نا, اس کی کلی کھول دی ہے. کاسمیٹک چیزیں تو بہت ہوتی ہیں ہمارے ہاں, یہ بڑا آسان ہے. اور دوسرا جو سوال آپ سے کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ میری رائے ہے یہ ان اے وے کہ سوشل میڈیا پہ یہ بات کی جا رہی ہے, ناٹ پرسنل رائے نہیں ہے, لیکن اس سوشل میڈیا پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ عظمہ بزائد بخاری صاحبہ نے جب یہ کہا کہ یہ فیک نیوز ہے, کوئی بات نہیں, انہیں ہو سکتا ہے غلط فیڈ کیا گیا ہو, لیکن اتنا وقت گزر جانے کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا, لاشیں وہاں سے مل گئیں, تو انہوں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں. تو اگر وہ غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں, تو یہ رویہ جو ہے اس کے اوپر, کیونکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے تو مریم نواز کی جو ایفرٹ تھی کی کرائی تھی وہ سب پانی پھیر دیا اس کے اوپر عظمہ زاہد بخاری نے, تو انہیں پھر مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ بھی مطالبہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی کیا جا رہا ہے, لوگ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں. ویسے تو مریم صاحبہ نے بھی 3 دن پہلے ان کا کلپ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بچہ گٹر میں مر جائے گا تو میں ذمہ دار ہوں. ہاں جی, گٹر کے ڈھکن کا جب معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں رات کو ڈھکن گن کے سوتی ہوں, تو انہیں ذمہ داری لے لینی چاہیے. پھر انہوں نے تو خود کیونکہ اعتراف کیا ہوا ہے نا, تو انہیں سب سے بڑھ کے آگے آ کے خود پہلے ذمہ داری لینی چاہیے کہ میں ذمہ دار ہوں, پھر بعد کو بھی دیکھ لیں گے. اور آپ عظمہ بخاری کا کہہ رہی ہیں, آج ڈپٹی جو آپ کا اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کا, جب لاشیں برآمد ہو گئی تو انہوں نے کہا یہ فیک خبر ہے. چنر صاحب نے لاشیں برآمد ہو گئی تو وہ تب بھی کہہ رہے تھے یہ فیک خبر ہے. رپورٹر نے کہا جناب لاشیں برآمد ہو گئی, نہیں پھر بھی فیک خبر ہے. یار آپ کس سطح کے اوپر جھوٹ کے عادی ہو, آپ کو بولتے ہوئے یہ بھی نہیں احساس ہو رہا تھا کہ یار آج کا دور بدل گیا ہے. وہ دور گئے جب آپ ایک جھوٹ بولتے تھے, اخبار ہوندے سن 24 گھنٹے بعد تردید آنی ہوندی سی, 1 منٹ میں کچا چٹھا کھل جاتا ہے. اب عمران خان کی بیماری کے حوالے سے کل 8 منسٹرز نے کہا کہ جی عمران خان کو کچھ نہیں ہوا, جھوٹی خبر ہے. تو ان پہ پیکا آرڈیننس لگنا چاہیے نا سب پہ. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں, عظمت زاہد بخاری پہ بھی لگنا چاہیے پیکا آرڈیننس, وہ تو لگانے والوں میں بات کر رہا ہوں نا. آپ کا کل عظمت اتنا نہ جاؤ. نہیں, میں تو فیک نیوز کے پرسپیکٹو میں آپ نے کہا کہ 8 منسٹرز ہیں, خود وزیر صحت کہتا ہے کہ نہیں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ وزیر صحت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ تو ہو جا وزیر صحت ہے, اور تیرے منجی تھلے ڈان بھی. طلال چوہدری صاحب کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی مطلب وہ انٹیریئر اسٹیٹ ہے نا, آپ داخلہ وزیر داخلہ آپ ہیں, مطلب اسٹیٹ منسٹر ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے علم میں نہیں, میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. میں تو حیران رہ گیا, میں تو سٹن ہو گیا تھا. میں یہ تو کہہ رہا ہوں نوشاد صاحب انہیں چاہیے کہ یہ آپ سے ٹیوشن لے اور آپ انہیں صحافت. میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر سکھا رہے ہیں. میری تو گل ہی نہیں ماننی انہوں نے, منہ ہی نہیں کرنا. میری کون سا انہوں نے ماننی ہے, ماننی تو انہوں نے ان کی ہے جن کی ماننی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ سر ایک اور چیز بھی میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. جی دیکھیں, المیہ ہو جاتے ہیں دنیا کے جدید ترین فلاحی ریاستوں میں بھی ہو جاتے ہیں. نیو یارک کے اندر بھی کئی جو برف باری کے بعد کتنی لاشیں وہاں ہو جاتی ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ. میں اس بات پہ یہ بالکل نہیں کہتا کہ جی پنجاب حکومت فیل ہو گئی, یہ میں کیوں کہوں. ٹھیک ہے, وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں,
اصل چیز یہ کہ آپ آن کیوں نہیں کرتے یار, غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں, کوئی اتنی بڑی بات بلنڈر ہو گیا, ٹھیک ہے, جو ٹھیکیدار ہیں جن کی ذمہ داری تھی کہ وہاں گرین پردے لگاتے, وہاں لکھ کے بورڈ لگاتے کہ بھئی آگے صورتحال خوفناک ہے, وہ گارڈ بٹھاتے, کو کرتے, یہ ذمہ داری. وہ پارکنگ کے پیسے لے رہے تھے سر, وہاں تو پارکنگ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ذمہ داری تھی. اس پہ آپ کھل کے کہہ دیتے کہ بھئی ایسے ایسے ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اس کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں. میں چاہوں گا راجہ قمر الاسلام صاحب سے بھی بات کریں. راجہ صاحب, دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ جو بات تھی, حادثات ہوتے ہیں, یقیناً ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی جب ثانیہ گل پلازہ ہوا تو جو اس کا رسپونڈ کرنے کا طریقہ تھا اس پہ بہت کرٹیسزم ہوا. عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے یہ گفتگو کی کہ یہ فیک نیوز ہے. جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہیں ابھی راحل صاحب نے بتا رہے تھے کہ چنڑ صاحب نے بھی باوجود اس کے کہ لاشیں برآمد ہو چکی تھی اور پورا میڈیا چیخ چیخ کر گفتگو کر رہا تھا اس حادثے کے اوپر, وہ انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ یہ کہہ دیا کہ فیک نیوز ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا اس رویے کے بعد جو آپ کے منسٹر صاحبان ہیں ان کو رجوع نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر عظمہ زاہد بخاری صاحبہ غلطی تسلیم کر لیتی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جی حادثات ہو جاتے ہیں, لیکن حادثات ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں. اب ہمارے جاوید اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ جی رپورٹ انہوں نے مسترد کر دی ہے, سی ایم صاحب نے فرض کرے مسترد کر دی ہے تو کیا ہوگا؟ بیوروکریسی تو وہی کی وہی ہے, جو بچانے والے آج کوشش کر رہے ہیں اگلی رپورٹس میں بھی بچا لیں گے. کوئی سزا, کوئی جزا کا کوئی نظام ہمارے ہاں ہے, کوئی ہمیں نظر آئے گا؟ یہ آئیڈیلی تو بہت سخت نظام ہونا چاہیے, لیکن یہ جو چیف منسٹر صاحبہ نے مسترد کی ہے اس سے یہ کم از کم ظاہر ہوتا ہے, ورنہ عام طور پہ رپورٹس جو ہیں اس کی بنیاد پہ بغلیں بجائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ جی رپورٹ آ گئی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دفعہ کم از کم یہ ایک احتسابی نظام اس معاملے میں ضرور جو ہے وہ ایک کڑا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں یہ اس معاملات میں کیا ہوا کہ آپ خود گواہ ہیں کہ کوئی 1.5 گھنٹے تک جو ہے وہ ایک ریسکیو کے اہلکار کے حوالے سے میڈیا پہ یہ چلتی رہی کہ جی پانی کی گہرائی اتنی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کوئی بندہ ڈوب نہیں سکتا. یہ تمام موقع جو ہمارے میڈیا چینلز ہیں اس پہ وہ کلپس چلتے رہے, ٹکرز چلتے رہے کہ جی یہ ریسکیو ذرائع نے اس کو فیک قرار دے دیا. اب ریسکیو کے جو عملہ تھا وہاں پہ ان کے فرائض یہ تھے کہ وہ کوشش کرتے ریسکیو کرنے کی اور اس کو ڈھونڈنے کی, بجائے اس کے کہ ریسکیو کا کوئی جو بھی اہلکار تھا وہاں پر اس نے ایک اوپینین دے دی اور وہ اوپینین باہر چل پڑی. اور ہم نے بھی آپ نے بھی وہ جو آڈیو میسج ہے وہ آپ نے بھی مطلب عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے بھی اس کے وہ تصدیق کیے بغیر, کیونکہ وہ تو ہمیں بڑا تصدیق خبر کا صحافت کا اصول سکھاتی ہے, تو یہ تصدیق کرنے کی ذمہ داری ان کی بھی تھی نا کہ یہ جو ریسکیو اہلکار کی آڈیو ان تک پہنچی ہے کیا یہ واقعی حقائق ایسے ہیں کہ نہیں ہے. وہ منسٹر ہیں, وہ اور بھی ذرائع ہوتے ہیں ان کے پاس, وہ اس کو کنفرم کر لیتی اس کو فیک نیوز قرار کر دینے سے پہلے, تو ذرا زیادہ بہتر اپوزیشن ہوتی حکومت کی اس وقت. یہ ظاہر ہے جس بنیاد پہ آپ عظمہ صاحبہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ذرائع تھے, اسی بنیاد پہ جس طرح چنڑ صاحب ہیں, اب ظاہر ہے وہ ان کا جو بنیادی کام ہے وہ لیجسلیچر کے متعلق ہے, وہ کوئی انتظامی سربراہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ انہیں تصدیق کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے بھی اگر بات انتظامی سربراہ کی ہے راجہ صاحب, تو ویسے ابھی سار رانا صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ سی ایم صاحبہ کو ذمہ داری پھر لینی چاہیے, کیونکہ کچھ دن پہلے وہ یہ فرما رہی تھی کہ حضرت عمر کی طرح جو وہ کتے کا والا معاملہ انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہاں سے کوئی ڈھکن جو ہے وہ کسی گٹر کا یا کوئی مین ہول کھلاتا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے, تو پھر یہ آج ذمہ داری لینی بھی چاہیے نا. دیکھیں وہ ذمہ داری لے کے ہی تو یہ ساری انہوں نے آج رپورٹ مسترد کی. اب اس کے بعد جو اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہوگا اس کے بعد تو شاید ہم یہ اوپینین دینے کے قابل ہوں گے کہ انہوں نے ذمہ داری لی یا نہیں لی. لیکن جہاں پہ اس معاملے کو سیریسلی لینا, اس کے معاملات میں ذمہ داریوں کا تعین کر کے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا کہ جس کے تحت تعین کر دیا گیا تھا کہ یہ کہاں کے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا, یعنی یہ نہیں کہ کوئی جان جائے, یعنی ویسے بھی اگر گٹر کا ڈھکن نہ پایا گیا تو اس لیول کے افسران جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے, اور اس پہ تو فوری طور پہ کوئی ایکشن ہوا. لیکن یہ جو مزید بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں جس نے اس معاملے کو مزید گمبھیر بنا دیا, اس پہ بھی جو ہے اگلے چند دنوں میں ایکشن ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ ایک ہمارا ایٹیچیوڈنل المیہ ہے کہ اب دیکھیں اب پولیس کے جو لوگ تھے وہاں پر موقع پہ, انہوں نے اس کی ایک اور پہلو سے تفتیش شروع کر دی. بھائی پہلے تو وہ معاملہ سامنے آ جائے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں رائے صاحب, ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یہ بھی ایک رویہ جو ہے اس پہ بھی بات کی جانی چاہیے کہ وہ بیچارہ جو وکٹم ہے
ساری دنیا کے اندر جب کوئی وکٹم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے ٹریٹ کرنے کا. یہ SOPs ہوتے ہیں, یہ سکھائے بھی جاتے ہیں, یہ ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ جب کوئی وکٹم ہو تو اس کے ساتھ آپ نے کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے, اور الٹا شوہر کو جو تحقیقات کے لیے یا اس کو گرفتار کر کے جو شکوک و شبہات اپنی طرف سے پیدا ہوئے ان ریسکیو اہلکار صاحب کے, ان کے ساتھ کیا سلوک ہو. ابھی تک تو ہمیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی کوئی کہیں سے کوئی شنید سنائی نہیں دے رہی. خودزادہ چٹان صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا, آج جوڈیشل کمیشن بھی بن گیا, وہاں بھی صرف باتیں ہی ایز سچ ہوئی, وہاں پر بھی کوئی ایسی ذمہ داری, کراچی جو ثانیہ گل پلازا وہاں پر بھی کوئی نہیں ہوئی آج. لیکن صوبائی اسمبلی میں پیپلز پارٹی جو ہے ان کی جو ایک MP ہیں, انہوں نے خاصا دھواں دھار تقریریں ضرور کی. کہ آپ بدلہ لے رہے تھے کہ چلو پیپلز نون لیگ یا MKM جو ہے وہ ان کے خلاف بات کر رہے تھے, تو آج پیپلز پارٹی کو بھی موقع مل گیا سانحے پہ سیاست کرنے کا, جو کہ ہمارے ہاں ایک خاص طریقہ کار ہے کہ جب سانحہ ہو جائے تو ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا شروع کر دو, عوام کو جو ہے نا وہ اس طرف لگا کے اصل معاملات جو ہیں وہ نیچے سے کہیں اور چلے جائیں, کچھ بھی نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو واقعہ ہوا ہے, انہوں نے جو دعوے کر رہے ہیں سندھ حکومت اور مریم نواز صاحبہ سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاک پہ اور میڈیا پہ جو دعوے ہو رہے ہیں, جس کے بارے میں اپوزیشن پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے حد تک دعوے ہیں, آج انہوں نے اس کا حقیقت لوگوں کو بتا دیا کہ جتنا دعوے ہو رہے ہیں اتنا کام نہیں ہوا ہے. لاہور میں داتا دربار جہاں پہ ہے وہ آپ لوگوں کا سب کو پتا ہے. اگر یہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ دوسرے لاہور کا خود آپ اندازہ لگائیں. اور لاہور میں یہ واقعہ ہو سکتا ہے, جو خصوصی طور پہ ساؤتھ پنجاب کا جتنا فنڈز ہے وہ لاہور کے لیے مخصوص کیا ہے, اور آپ باقی پنجاب کو دیکھیں اور ساؤتھ پنجاب میں جا کے ایک ملتان کو چھوڑ کے جو گیلانی صاحب نے بنایا ہے دوسرے پنجاب کا آپ کا اندازہ ہو جائے گا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا فنڈز لاہور میں لگ جاتا ہے. تو اس میں جو اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگوں پہ وہ حقیقت سرگند ہوا کہ واقعی یہ جو دعوے ہو رہے ہیں یہ صرف سوشل میڈیا اور میڈیا کے حد تک محدود ہے. اس سے زیادہ جو ظلم کیا وہ یہ کیا کہ اس واقعے کو چھپانے کا کوشش کیا گیا. یہ چھپانے کا کوشش کسی اور نے نہیں کیا, سندھ گورنمنٹ کے سیکرٹری اطلاعات نے کیا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیان انہوں نے خود سے نہیں دیا ہے. ہم سیاسی لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, یہ سیکرٹری اطلاعات یہ پنجاب کی جو منسٹر اطلاعات ہے یہ ہمارے ساتھ بھی پارٹی میں رہی ہے, میں اس کو بہت قریب سے جانتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے اور مریم اورنگزیب صاحبہ سے اجازت لے کے, اور ان لوگوں نے اس کو کہا ہوگا کہ ہم اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کریں گے ورنہ ہمارے جو دعوے ہے اس کا حقیقت کو لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد جو ظلم کیا آج مریم نواز صاحبہ نے, وہ ظلم یہ کیا کہ ساری ذمہ داری ایسی پہ ڈال دیا. ابھی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا, آپ کی چینل پہ سن رہا تھا کہ ایسی کدھر تھا, پولیس کدھر تھا, جتنی بھی ٹھیکے ہیں اس کے آپ جا کے پیچھے حقیقت دیکھیں. اس کے تانے بانے حمزہ شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں. اس میں جن مشینری کا استعمال ہوتا ہے وہ مشینری سارا کے سارا حمزہ شریف صاحب کا ہے. ایسی کا ضرورت ہے کہ اس ٹھیکیدار سے پوچھ لیں, پولیس والی کا ضرورت ہے کہ ان سے پوچھ لیں. جو جگہ پارکنگ پہ دیا تھا یہ کن لوگوں کو ملا ہے؟ یہ ان لوگوں کو ملا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ میں جو وہ کیا ہے جو شیشے توڑ رہے تھے, اس کو کیا نام لوگ لے رہے تھے, گلو بٹ. یہ ان کے گلو بٹوں کے ہاتھ میں ہے یہ ٹھیکے, غیر قانونی پارکنگ اور غیر قانونی اڈے اور غیر قانونی. اس پہ اپنے پوزیشن کے اپنے مخالفین کو دباتے ہیں, ڈراتے ہیں, دمکاتے ہیں. آپ پولیس حوالدار کا یہ ضرورت ہے کہ وہ جا کے اس گلوبٹ سے پوچھ لے کہ آپ نے یہاں پہ سٹینڈ کیوں بنایا ہے, کس کی اجازت سے بنایا ہے. تو دوسرا ظلم آپ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ذمہ داری اصل کے ٹھیکیدار کی ہے جس نے 32 کروڑ کا ہے کہ ارب کا ہے ٹھیکہ لیا ہے. اس نے پہلے بھی ٹھیکے لیے ہیں. اس کے ان کارکردگی کو دیکھ لے
पूछ ले गैर जानिबदार लोगों से कि किस तरीके से उन्होंने ठीक है, मुझे सारा जिम्मेदारी इनकी है। अब मरियम नवाज साहिबा का कोशिश है कि अपने लोगों को बचा के कोई ऐसी हवलदार, पुलिस वाला, कमिश्नर, इस बेचारे को सारा सजा दे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं खुदा चिरान साहब, मुझे बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेना, बहुत छोटा सा ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो मैं चाहूँगा जावेद इकबाल साहब से ये बात ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ ही मैं चाहूँगा राजा कमरुल इस्लाम साहब जो इल्ज़ामात खुदा चट्टान साहब से लगाए हैं शरीफ ख़ानदान पर, उसका भी जवाब ज़रूर दें। अभी लेते हैं एक ब्रेक।